أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين فإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قل رب اما ترینی ما یوعدون، محبوب کہہ دو کہ اے میرے رب اگر تو مجھ کو میری زندگی میں وہ عذاب دکھائے جس عذاب کا کافروں مشرکوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، میرے رب میرے محبوب یہ کہہ دو، یعنی ایسے دعا مانگو کہ میرے رب اگر تو مجھ کو میری زندگی میں وہ عذاب دکھائے جس عذاب کا کافر و مشرکوں سے کیا کیا جاتا ہے، وعدہ کیا جاتا ہے، تو ربی اے میرے رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، پھر مجھ کو ظالم قوم میں شامل نہ کرنا، مجھ کو ظالم قوم میں شامل نہ کرنا بلکہ ظالم قوم سے نکال کے مجھ کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی نافرمان قوموں پہ جو اللہ کا عذاب آیا تو اللہ کے نبی اس عذاب سے خود نہیں بچے بلکہ اس عذاب سے نبیوں کس نے بچایا ہے؟ اللہ نے بچایا ہے میرے بھائیو۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور محبوب بے شک ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ ہم دکھائیں تجھ کو وہ عذاب جس عذاب کا ہم کافر و مشرکوں سے وعدہ کرتے ہیں، یہ عذاب ہم تم کو دنیا میں دکھا بھی سکتے ہیں، اور اللہ پاک نے دکھایا ہے جہاد کے میدانوں میں کافر و مشرکوں پہ جو اللہ کا عذاب مسلط ہوا ہے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عذاب دکھایا ہے۔ ادفع باللتی، آپ ایسے کریں کہ دور کریں ساتھ اس چیز کی کہ وہ اچھی ہے برائی کو، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا جواب کس سے دیں؟ اچھائی سے دیں۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم جانتے ہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں، جو کافر مشرک جو کہہ رہے ہیں نا، بک رہے ہیں، ہم جانتے ہیں میرے محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو اس کو بھی ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک، باتیں سیدھی رکھو، پٹی سیدھی رہنے دو نا، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب تو شاعر ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہے، تو ہم اس کو بھی جانتے ہیں، جو بیان کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور محبوب کہہ دو، یعنی ایسے بھی دعا مانگو، اے میرے رب پناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطان کے وسوسوں سے،
میرے پروردگار مجھ کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری اے میرے رب کہ میرے پاس شیطان حاضر ہوں، یعنی نہ میرے پاس شیطان حاضر ہوں آئیں اور نہ یہ وسوسے ڈالیں۔ اللہ پاک مجھ کو شیطانوں سے بھی بچا کہ میرے پاس نہ آئے، اور شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ فرما۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کافروں مشرکوں میں سے کسی کے پاس موت۔ اب تو یہ کافر مشرک کفر شرک پہ یہ خوش ہیں، خوشی سے کفر شرک کر رہے ہیں، لیکن جب کافروں مشرکوں میں سے کسی کے پاس موت آئے گی نا تو پھر قال رب ارجعون، کافر کیا کہے گا، اے رب مجھ کو لوٹا، مجھ کو دنیا میں لوٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی مومن کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ فرشتے کہتے ہیں مومن سے کیا تجھ کو دنیا میں ہم لوٹا دیں؟ تو مومن کہتا کہ نہیں، میں نے دنیا میں نہیں جانا، میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے، میں نے اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ پاک کو ملنا پسند نہیں کرتا اللہ اس کو ملنا پسند نہیں کرتا۔ اور کافر یہ کہے گا موت کے وقت کہ مجھ کو دنیا میں لٹایا جائے، لیکن اس کو دنیا میں نہیں لٹایا جائے گا۔ جی کہے گا کافر ہے میرا مجھ کو لٹا دنیا میں، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل کروں نیک، فیما ترکتو، جو دنیا میں نے چھوڑ دیے ہیں، نہیں کر سکا، ایمان نہیں قبول کر سکتا، اچھے عمل نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دنیا میں لوٹا دے تاکہ میں دنیا میں جا کے ایمان قبول کروں اور اچھے نیک عمل کروں۔ فرمایا کلا، ہرگز اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، نہیں لوٹایا جائے گا دنیا میں۔ انہا کلمۃ ہو قائل، بے شک وہ کلمہ ہے جو کہہ رہا ہوگا، یعنی کہ بعد وہ کہہ رہا ہوگا میرے رب مجھ کو دنیا میں لٹا دے، اس بات میں اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، نہیں لٹایا جائے گا، بس وہ کلمہ ہوگا، بات ہوگی جو کہہ رہا ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور مرنے والوں کے آگے ایک پردہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک۔ مرنے والے پیچھے دنیا میں آ سکتے ہیں، اور مرنے والوں کے آگے کیا ہے؟ ایک پردہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے والے اٹھائے جانے کے دن تک عالم برزخ میں ہی رہیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر جب دن قیامت کے پھونکا جائے گا سور میں، اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب سور میں پھونک ماریں گے تو پھر اللہ کے حکم سے سب لوگ زندہ ہوئے قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں آئیں گے۔ جب لوگ حشر کے میدان میں آ جائیں گے تو فلا انصاب بینہم یومئذ، پھر لوگوں کے درمیان جو رشتے ہوں گے وہ کٹ جائیں گے، سارے کٹ جائیں گے۔ جی اولاد والدین کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خاوند بیوی کا رشتہ، سب جو رشتے ہیں نا یہ دن قیامت کے کیا ہو جائیں گے؟ کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہاں ایمان والا رشتہ باقی رہے گا، قیامت کے ایمان والا رشتہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اسی طرح آپ قرآن کے ساتھ بھائی وابستہ رہے، جڑے رہے، دل سے قبول کرتے رہے۔ موت آ گئی دن قیامت کے میرا رب آپ کو کٹھے فرمائے گا انشاءاللہ، جنت کے اندر انشاءاللہ اللہ پاک کٹھا فرمائے گا۔ ولا يتساءلون، اور دن قیامت کے ایک دوسرے کے متعلق سوال بھی نہیں کریں گے، پوچھیں گے بھی نہیں کہ ابا جی کیا حال ہے تھوڑا، بیٹا صاحب کیا ہے، یہ بھی نہیں پوچھیں گے، کوئی سوال نہیں کرے گا کسی سے۔ جی دن قیامت کی فمن ثقلت، دن قیامت کیا ہوگا؟ میزان قائم ہوگی۔ پھر فمن ثقلت موازینہ، پھر جس کی بوجھل ہو گیا جس کا وزن، یعنی نیکیوں والا پلڑا جس کا بوجھل ہو گیا، چپ گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ پھر فلاح پانے والے ہیں۔ لوگ کیا پائیں گے؟ فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کا ہلکا ہو گیا وزن، یعنی نیکیوں والا پلڑا کے اوپر اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا انفسہم، اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ۔ جب جہنم میں جائیں گے نا پھر کیا ہوگی؟ ان کے چہروں کو آگ جلسے گی، وہم فیہا کالحون، اور یہ جہنم میں بد شکل ہو جائیں گے، بد شکل ہو جائیں، ان کے دانت جہنمیوں کے آگے کو نکلے ہوئے ہوں گے، اوپر کا ہونٹ سکڑ کے اوپر چلے جائے گا سر پہ، نیچے کا ہونٹ نیچے آ جائے گا ناف تک، تو دانت نظر آئیں گے، تو بد شکل ہوں گے۔
یہ جہنم میں تو علم تکن کہا جائے گا کیا نہیں تھی ایتیں تتلا پڑی جاتی تم پہ میری، اور جہنمیوں آگ میں جلنے والوں تم پہ میری ایتیں نہیں پڑھی جاتی تھی، میرا قرآن نہیں پڑھ کے سنایا جاتا ہے تم کو، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ تم قرآن کی تکذیب کرتے تھے، جب میرا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا نا تو تم قرآن کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ قرآن کی کیا کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، تم کہتے نہیں جی یہ تو جادو ہے، کبھی کہتے تھے پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کبھی کہتے نبی کا اپنا ہی بنایا وہ کلام یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور کبھی کہتے تھے قرآن کے لیے جب ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا دار ہوگی کاروباری لوگ، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں قرآن کے لیے، کبھی کہتے تھے قرآن مشکل کتاب ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ مولویوں کا کام ہے سمجھنا، یہ تکذیب کرتے تھے تم قرآن کی جب قرآن آیتیں میری پڑھی جاتی ہیں تم پہ، تو فرمایا قالوا ربنا وہ جنمی کہیں گے ربنا یا رب ہمارے غالبت علینا شکوتنا، غالب آگی ہم پہ ہماری بختی، اصل بات ہے ہم بدبخت تھے، اصل صحیح وہ بدبختی ہم پہ غالب آگی ہے، وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِمِينَ ہم گمراہ قوم تھے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلا سیدھے رستے کا کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، گمراہ تھے ہم گمراہ قوم تھے، ربنا اے ہمارے رب اخرجنا منہا اس جہنم سے ہم کو ایک مرتبہ نکال لے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ پھر اگر ہم لوٹے یعنی کفر شرک کریں تو پھر کیا فَإِنَّا پھر ہم ظالم ہیں، اب ہم کو نکال لے جہنم سے تو اگر ہم لوٹیں پھر دوبارہ کفر شرک کریں تیری بغاوت کریں فَإِنَّا پھر کیا ہے ہم ظالم ہیں۔ اللہ اس میں آتا ہے کہ 1000 سال تک جہنمی اللہ کو پکارتے رہیں گے، اللہ کو پکارتے رہیں، کوئی جواب نہیں آئے گا اللہ پاک کی طرف سے، پھر 1000 سال کے بعد اللہ پاک کی طرف یہ جواب آئے گا قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا اور جہنمیوں جہنم میں ذلیل ہوتے رہو، یہ جواب آئے جہنمی جہنم میں ذلیل ہوتے رہو، وَلَا تُكَلِّمُونِ مجھ سے کلام نہ کرو، اس کے بعد پھر جہنمی اللہ سے کلام نہیں کر سکیں گے بلکہ کتوں کی طرح بھونکیں گے ایک دوسرے کو، یہ حشر ہوگا جہنمیوں کو، اس کے بعد کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي اللہ پاک فرمائیں گے بے شک تھا ایک فریق میرے بندوں سے، یہ فریق سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب مسکین صحابی ہیں، یہ تھا ایک فریق میرے بندوں سے یقولون وہ کہتے تھے ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ہمیں بخش دے، ورحمنا ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو میرے بندے تھے نا فاتخذتموہم سخریا تم ان کو مذاق کرتے تھے، تم ان کو مذاق کرتے تھے، دیکھو جی یہ جنت کے مالک ہے، یہ حوروں کے خواہاں دیکھو جی جا رہے ہیں، یہ مولوی ہے، یہ وہابی ہے، فلاں مذاق کرتے تھے، تو فرمایا حتی انسوکم ذکری تم اتنا مذاق کرتے تھے، اتنا مذاق کرتے تھے کہ انہوں نے تم کو میرا ذکر بھلا دیا، انہوں نے تم کو یعنی اتنا مذاق کرتے تھے، اتنا ان کے مذاق کرنے کی وجہ سے تم کو میری توحید بھول گئی، تم ان کو مذاق ہی کرتے رہے، ٹائم ہی نہیں تھا تمہارے پاس ان کو مذاق کرنے کے علاوہ، میرے بندوں کو اتنا مذاق کرتے رہے کہ میری توحید کو تم نے بھلا دیا، جی میری توحید تم کو یاد نہ رہی، وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ اور تھے ان سے ہنسی کرتے مذاق کرتے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا بے شک آج میں نے بدلہ دیا ہے ان کو ان کے صبر کرنے کی وجہ سے، جو تم نے مذاق کیا، پریشان کیا اور تنگ کیا ان کو میرے بندوں کو، انہوں نے پھر کیا کیا، صبر کیا، اس صبر کی وجہ سے میں نے آج ان کو کیا ہی دیا ہے، بدلہ دیا ہے، انہم ہم الفائزون بے شک یہ کیا ہے، یہ کامیاب ہونے والے ہیں، یہ آج کامیاب ہو گئے میرے بھائیوں، جس کو اللہ پاک نے جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، ذالک هو الفوز العظیم، قرآن نے کہا ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں، اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے میرے بھائیوں یہ قرآن اللہ پاک نے ہم کو اپنے محبوب کے ذریعے عطا فرمایا ہے، جی آج لوگوں نے اس کو کافر ہندو سکھ تو چھوڑ ہی گئے، جی اس کی طرف تیاری نکار کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان بھی اس کو چھوڑ گئے، کوئی توجہ نہیں، بس اپنی جماعتیں بنا لی ہیں، جماعتوں کی طرف جماعتی کام نہیں رہتا، جماعتی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، جی جماعتیں بن گئی، فرقے بن گئی، ایک ہی جماعت ہے وہ قرآن والی جماعت ہے، یاد رکھنا قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ،
جو بات قرآن کی دعوت دے رہی ہے، قرآن پیش کر رہی ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ. جو قرآن سے دور کرے، قرآن کی دعوت نہیں دے رہی، وہ کوئی جماعت نہیں ہے. یہ قرآن ہے بس میرے بھائیوں. جو اس کے قریب ہو گیا، اس سے وابستہ ہو گیا، قبول کر لیا اس کو. کسی جماعت کے ساتھ آپ نہ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، آپ اس کو قبول کر لیں، عمل کرنے والے بڑھ جائیں. اللہ دنیا میں بھی خوش ہو جائے گا، آخرت میں بھی خوش ہو جائے. اس کے بغیر نجات نہیں ہوگی. کروڑوں جماعتوں میں آپ لگے رہیں، پھرتے رہیں، جو مرضی کریں، جب تک قرآن کو قبول نہیں کریں گے، قرآن کے احکام پہ عمل نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. تھوڑی جماعتیں بنی ہوئی، ایک جماعت میں پھر جماعتیں ٹولے گروہ بن گئے. تو میرے بھائی یہ قرآن ہے. یہ جماعتیں اسی لیے بنی ہیں کہ قرآن سے لوگ دور ہوئے. مولوی نے قرآن سے دور کیا ہے. اگر قرآن کے ساتھ سب وسطہ ہو جائیں، جماعتیں آج ہی ختم ہو جاتی ہیں، سب فرقے ختم ہو جائیں. قرآن فرقوں کو مٹاتا ہے. قرآن سے دور جاؤ گے، فرقہ لڑائی ہوگی، دنگا فساد ہوگا. میرے بھائیوں، آپ عظیم الشان لوگ ہیں. اللہ پاک نے آپ کو قرآن کے لیے قبول کر لیا اور موت سے پہلے قبول کر لیا. یہ آپ پہ اللہ پاک کا کرم ہو گیا. آپ اللہ پاک کا انتخاب ہو، منتخب کردہ ہو آپ اللہ کے. اللہ پاک نے آپ کو کیا کر لیا؟ قرآن کے لیے قبول کر لیا. اگر قرآن پڑھتے سمجھتے عمل کرتے کرتے آپ دنیا سے چلے گئے، انشاءاللہ میرا رب پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا. پورا قرآن سمجھ کے آئے ہیں اور پورے قرآن پہ عمل کر کے آئے ہیں. تو میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ، خوش ہوا کرو. دعا اللہ مانگو اللہ پاک سے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم اس قابل نہیں تھے، ہم گناہ گار تھے، کمزور تھے. اللہ تو نے اپنے عظیم الشان کتاب کے ساتھ جوڑ دیا. یہ تیرا کرم ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ یاری لگی رہے، اب موت تک لگی رہے، ہم موت تک قرآن سے جدا نہ ہوں. میرے بھائی کو لمبی زندگی آ رہی ہے نا موت کے بعد، لا محدود زندگی جس کا کوئی حد کرنا کنارہ نہیں ہے. تو وہاں یہ قرآن کام آئے گا. دن قیامت کی حشر کے میدان نفسی کا عالم، بھائی کے کام نہیں آئے گا، اولاد والدین کے، والدین اولاد کے، اور خاوند بیوی کے بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. اپنی پڑی ہوگی کہ میری بخشش ہو جائے، میری نجات ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے. اس نفسی کے عالم میں یہ قرآن ساتھ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہوگا جس نے قرآن کا ساتھ دیا ہوگا. قرآن اس کے ساتھ ہوگا. اور پھر وہ حدیث سے یاد رکھیں کہ قرآن ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت، قرآن ایسا جھگڑالو ہے جس کا جھگڑا اللہ. قرآن پہلے شفاعت سے کام چلائے گا. چل گیا ٹھیک ہے، نہ چلا پھر کیا کرے گا؟ بولو، جھگڑا کرے گا. دن قیامت کے کوئی نبی جھگڑا نہیں کرے گا، ولی جھگڑا نہیں، شفاعتیں کریں گے اللہ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے. انبیاء، علماء، شہداء، صلحاء، نیک لوگ شفاعتیں کریں گے اللہ کی اذن سے، لیکن جھگڑا نہیں کریں گے. یہ قرآن کو ہی اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، کیونکہ قرآن پہلے شفاعت کرے گا. کام چل گیا ٹھیک ہے، کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا. یہ قرآن دن قیامت کے بندے اور جہنم کے درمیان دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا. اللہ پاک محلول نہیں ہو جہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے، گناہ گار ہے، تیرے احکام توڑے، لیکن یہ میرا خادم تھا، یہ مجھ کو ٹائم دیتا تھا، میری کلاس کو آباد کرتا تھا، مجھ سے محبت کی بشری تقاضوں کی وجہ سے گناہ ہو گئے، لیکن اللہ پاک میں نے اس کو نہیں. قرآن ایسا جھگڑا لو جس کا جھگڑا قبول ہے. میرے بھائیوں، ارادے کر لو، قسمیں کھا لو. یہ مرتے اس قرآن کو سمجھنا ہے. بولو ٹھیک ہے، اونچی بولو سارے. مرتے قرآن کو سمجھنا ہے، مرتے قرآن کو سمجھنا ہے، اور قرآن کو سمجھتے مرنا ہے. قرآن کو سمجھتے مرنا ہے. انشاءاللہ اگر قرآن خاتمہ قرآن پہ ہو گیا، انشاءاللہ میرا رب دن قیامت کے ٹونے دھو کے جنت کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبوب کہہ گئے میرے رب کہ اگر دکھائے تو مجھ کو میری زندگی میں وہ عذاب جس عذاب کا کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ربی ہے میرے رب فلا تجعلنی، نہ مجھ کو شامل کر فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں. وَإِنَّا لَا نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. اور بے شک محبوب ہم اس بات کے قادر ہیں کہ دکھائیں ہم تجھ کو دنیا میں ہی وہ عذاب جس عذاب کا ہم کافروں سے وعدہ کرتے ہیں.
ادفع باللتی، آپ ایسے کریں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، دور کرے آپ ساتھ اس چیز کی کہ وہ بہتر ہے برائی کو، یعنی برائی کو برائی، اپنا برائی کا جواب برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ نحن اعلم بما جو یہ کہہ رہے ہیں نا کافر، مجھ ہم اس کو جانتے ہیں۔ وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور میرے رب کہہ دو، اور کہہ دیں آپ اے میرے رب اعوذ بک، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من همزات الشیاطین، شیطانی وسوسوں سے، واعوذ بک ربی ان یحضرون، پناہ مانگتا ہوں اللہ پاک میرے رب تیری، تو ان یحضرون یہ کہ میرے پاس شیطان حاضر ہوں، یعنی میرے پاس شیطان حاضر بھی نہ ہوں، اللہ مجھ کو بچا ان سے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک جب آئے گی ان کافروں مشرکوں میں سے کسی کو موت، تو کہے گا وہ قال ربی، اے رب میرے مجھ کو دنیا میں لوٹا دے، لالی تاکہ میں عمل کروں ساری نیک فیما ترک، جو میں نے دنیا میں نیک عمل چھوڑے، کلا ہرگز نہیں اس کو لوٹایا جائے گا، انہا کلمۃ قائلہ، بے شک کوئی کلمہ ہوگا جس کو کہنے والا ہوگا، فائدہ کوئی نہیں ہوگا اس کلمے کا، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور مرنے والوں کے آگے کیا ہے، ایک پردہ ہے اٹھائے جانے کے دن تک، فاذا نفخ فی الصور، پر جب پھونکا جائے گا سور میں، فلا انساب بینہم یومئذ، اس دن کوئی رشتے تعلق قائم نہیں رہیں گے، ولا یتساءلون، اور نہ ایک دوسرے کے متعلق سوال کریں گے، فمن ثقلت، وہ شخص بھاری ہو گیا موازین وزن اس کا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، ومن خفت موازین، جس کا ہلکا ہو گیا وزن، فاولئک الذین، پس یہی لوگ ہیں کہ گھاٹے میں ڈال دیا انفسهم، انہوں نے اپنے نفسوں کو، فی جہنم میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے، تلفح وجوہهم النار، جلسے گی ان کے چہروں کو آگ، وهم فیہا کالحون، وہ جہنم میں بدشکل ہوں گے۔ الم تکن آیاتی، کہا جائے کیا نہیں پڑھی جاتی، کہ نہیں تھی میری آیتیں پڑھی جاتی تم پہ، تم بھی تم میری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے، قالوا، کہیں گے کافر مشرک، ربنا، ہمارے رب، غلبت علینا شقوتنا، غالب آ گئی ہم پہ ہماری بدبختی، وکنا قوما ظالمین، ہم قوم گمراہ تھے، ربنا، ہمارے رب، اخرجنا، نکال ہم کو، منہا جہنم سے، فإن عدنا، پس اگر لوٹے ہم، فإنا ظالمون، پس بے شک ہم ظالم ہیں، قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے ذلیل ہوتے رہو، فی جہنم میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام نہ کرو، انہ کان، بے شک تھا، ایک فریق میرے بندوں سے، یقول، کہتے تھے ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور رحم فرما ہم پہ، وانت خیر الراحمین، تو ہی بہتر رحم کرنے والا ہے، فاتخذتموہ، تم ان کو مذاق کرتے تھے، حتی انسوکم، یہاں تک بلا دیا انہوں نے تم کو میری یاد سے، وکنتم منہا تضحکون، تم ان سے ہنسی کرتے تھے، انی، بے شک میں نے جزیتہم، آج بدلہ دیا ان کو، بما صبر، ان کے صبر کا، انہم هم الفائزون، بے شک وہ کیا ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ جزاکم اللہ، بھائی سب حضرات یہاں تشریف رکھیں، وہ تھوڑی ایک حمد ہوگی، ایک نعت ہوگی، جیسے جمعرات کو ہوتا ہے چھوٹا پروگرام، اس کے بعد انشاءاللہ کھانا ہے، تیار ہے، سب حضرات کھانا کھا کے جائیں، کوئی ساتھی نہ جائے، سارے حضرات پھٹیوں رکھ کے یہاں تشریف لے آئے۔ شاکر کتنے آئے؟ شاکر سب ساتھی بیٹھے بھی